بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اربوں کھربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیت المقدس کی تاریخ اور بیت المقدس کے فضائل کے بارے میں بتائیں گے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے، اور یہاں یہ بھی جانیں گے کہ جب صلیبیوں نے بیت المقدس کو فتح کرنا چاہا تو سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی مجاہدانہ سرگرمیاں کیا تھیں، بلکہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے حوالے سے خونی چاند کا قصہ بھی آپ اس ویڈیو میں جانیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ کو انوکھے راز بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ جنگ یرموک کی فتح کی خوشخبری جب مدینہ پہنچی تو سب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب شام کا کوئی قلعہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں تھا۔ بازنطینی حکمران ہرقل نے جب اپنی شکست کا احوال سنا تو اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کے ہمراہ قسطنطنیہ فرار ہو گیا، اور جاتے جاتے شام کی زمین سے مخاطب ہو کر کہا، اے شام، تجھے جدائی پانے والے کا سلام، تجھے الوداع کہنے والے کا سلام، کیونکہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کبھی لوٹ کر تیری طرف آئے گا، کوئی رومی کبھی تیری طرف نہیں لوٹے گا مگر ڈرتے ہوئے۔ اے شام، تجھ پر سلام، کتنا اچھا ہے یہ ملک جو دشمن کے ہاتھ لگا ہے۔ اب آخری قلعہ بیت المقدس تھا کہ جسے مسلمانوں کو فتح کرنا تھا۔ تمام مسلمان دستے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس پہنچے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، مگر وہاں کے لوگوں نے جان لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے، لہٰذا انہوں نے امن کی شرائط طے کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے شرط عائد کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ سے آ کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیں۔ مسلمانوں نے یہ شرائط تسلیم کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام اور اپنے اونٹ کو ساتھ لے کر مدینہ سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اسی موقع پر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ آدھے راستے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اونٹ پر سواری کرتے اور آدھے راستے ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور وہ پیدل چلتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو حالت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدل چلنے کی باری تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور سپہ سالار اعظم شام اور عراق کے فاتح بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کی کتابوں میں یہ درج تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اسی شان سے شہر میں داخل ہوگا کہ وہ پیدل اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ پھر انتہائی امن و امان سے پورا شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گرجے میں داخل ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ پادری نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ادھر ہی نماز ادا کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرماتے ہوئے کہا کہ آج اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو مسلمان اس گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجا گھر سے باہر آ کر نماز ادا کی، اور وہ جگہ کہ جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی وہاں بعد میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی کہ جو آج بھی مسجد عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ کئی سو سال بعد کہ جب عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں سے بیت المقدس دوبارہ چھینا تو مسجد عمر ہی وہ مقام تھا کہ جہاں مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون عیسائیوں کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک جا پہنچا۔ اس کے برعکس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو ہر شخص کو امان دے دی گئی تھی۔ جن مقامی لوگوں نے قسطنطنیہ جانے کی خواہش ظاہر کی ان کے لیے سمندر تک کے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تاکہ کوئی بھی ان کا مال و اسباب نہ لوٹ سکے اور نہ ہی ان کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے۔ جو امن کی شرائط کے تحت جانا چاہتے تھے ان تمام لوگوں کو شان سے رخصت کر دیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں پہلے مسجد الحرام کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ احادیث کی روح سے کرۂ ارض پر پہلی مسجد ہے جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد از سر نو بنایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ روئے ارض پر کون سی پہلی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصیٰ۔ میں نے دریافت کیا ان دونوں مساجد کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس۔ معراج سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صحابہ کرام کو یقیناً دور کی مسجد کے مقام سے مطلع فرمایا ہوگا جو تاریخ اسلام میں مسجد اقصیٰ کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب اسرا و معراج پیش آیا تو بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج سے رسول کریم پر القاء فرمایا کہ اس جگہ ایک مسجد موجود تھی۔ یہی وجہ ہے جب 638 میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر ایک عارضی مسجد تعمیر فرما دی۔ اموی خلفاء کے دور میں اس مقام پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ اموی خلفاء ہی نے ٹیلے کے وسط میں گنبد قبۃ الصخرہ بھی تعمیر کرایا۔ گنبد کے درمیان میں ایک چٹان صخرہ مشرفہ واقع ہے۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چٹان پر قدم رکھ کر آسمان کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ مسجد اقصیٰ دین اسلام میں ایک اور وجہ سے بھی اہم ہے، یہ مسلمانان عالم کا قبلہ اول ہے۔ احادیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ معظمہ میں پچھلے انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے حرم الشریف کی سمت نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ نماز اس طرح پڑھی جاتی کہ خانہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ بیک وقت سامنے آ جاتے۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی 16-17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے عبادت الہی فرماتے رہے۔ آخر سورہ بقرہ کی آیت 142 تا 144 نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں برگزیدہ امت بنایا تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، اور ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر آپ پہلے تھے مگر اس لیے کہ ہم معلوم الگ کریں اس کو جو رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بات بھاری ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم آپ کے منہ کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پس اب اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں تم ہوا کرو اپنے منہوں کو اسی کی طرف پھیر لیا کرو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب اسرا و معراج ظہور پذیر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی معیت میں مسجد اقصیٰ کی جانب رخ فرما کر نماز ادا فرماتے رہے تو اس مسجد کا نام و نشان نہیں تھا۔ وجہ یہ کہ نصارہ نے اس مقام کو کوڑا خانہ بنا رکھا تھا۔ یہ مقدس مقام بنی اسرائیل کے گناہوں اور بد عمالیوں کی وجہ سے اس حال تک پہنچا۔ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اس مقام کو پستی کی انتہا سے نکالا اور اسے پھر دنیا میں اعلیٰ عزت و احترام کا مسکن بنا دیا۔ مسلمانان عالم آج اس مقام کو حرم شریف کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتا ہے۔ یہ چشمہ نب ام الدرج کے نزدیک واقع ٹیلہ ہے جس کا قطر 36 ایکڑ ہے۔ عبرانی بائبل کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی دینا چاہی تھی، جبکہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 کے مطابق مسجد الحرام کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ گویا مکہ معظمہ اور بیت المقدس دو مقدس ترین شہروں کی بنیاد چشموں کے کنارے رکھی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی اور بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر چلے گئے۔ مصریوں نے جب بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ظلم کرنے لگے تو 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں واپس ارض فلسطین لے آئے۔ ان 400 برس کے دوران بنی اسرائیل میں بہت سی مشرکانہ عادات و خصائل پیدا ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے وہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور پیغمبروں سے سرکشی کرتے رہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے انہیں سزائیں دینے کے بعد معافی عطا فرمائی اور انہیں بار بار اصلاح احوال کا موقع دیتے رہے۔ آئیے ناظرین یہاں مسجد اقصیٰ اور مختلف مسلم ادوار کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ خلفۂ راشدین، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسیہ میں مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ جب خلافت بنو عباسیہ روبِ زوال ہونے لگی تو عالم اسلام میں کئی چھوٹی موٹی سلطنتیں وجود میں آ گئیں، جن میں سے ایک سلجوقی سلطنت تھی جو فلسطین اور شام میں تھی، اور دوسری شیعہ رافضی فاطمی سلطنت تھی جو مصر میں قائم تھی۔ یہ نہایت ہی بدترین حکومت تھی۔ اس نے سلجوقی سلطنت پر حملے شروع کر دیے، اس لیے کہ بیت المقدس انہی کے زیر انتظام تھا۔ بالآخر انہوں نے بیت المقدس کو سلجوکیوں سے چھین ہی لیا۔ جب یورپ کے عیسائیوں نے دیکھا کہ دو مسلمان ریاستیں
بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑ رہی ہیں، تو انہوں نے 493 ہجری بمطابق 1099 میں ایک زبردست حملہ کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کا فاطمی گورنر افتخار الدولہ مالی فدیہ دے کر بھاگ گیا اور تمام مسلمانوں کو اس شیعہ خبیث نے صلیبیوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ عزتیں لوٹی گئیں، بچے بوڑھے عورتیں کسی کو بھی نہیں بخشا گیا۔ عین مسجد اقصیٰ کے اندر وہ قتل و خون کا بازار گرم کیا گیا کہ اللمان الحفیظ۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا اور قبۃ الصخرہ پر صلیب نصب کر دی گئی اور مسجد اقصیٰ کے برآمدے کو گھوڑوں کا استبل بنایا گیا، اور پھر 90 سال تک مسجد اقصیٰ صلیبیوں کے ناپاک ہاتھوں میں چلی گئی اور عیسائی فلسطین کے ایک اچھے خاصے رقبے پر قابض ہو گئے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ جب صلیبیوں نے بیت المقدس کو فتح کرنا چاہا تو سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی مجاہدانہ سرگرمیاں کیا تھیں؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو سرزمین شام میں صلیبیوں کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا۔ مسجد اقصیٰ فتح کرنے کے بعد صلیبیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فتح کے خواب دیکھنے شروع کر دیے، بلکہ انہوں نے اپنے ایک لشکر جرار سمندری راستے سے رابغ روانہ کر دیا تاکہ وہاں سے یہ لشکر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں پر حملہ آور ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے انتہائی برق رفتاری کے ساتھ اپنی فوجوں کو خشکی کے راستے رابغ روانہ کر دیا۔ رابغ کے ساحل پر اسلامی افواج صلیبیوں کے لیے موت بن کر تیار کھڑی تھیں۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی افواج نے نہ صرف صلیبیوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا بلکہ ان کو اس طرح ختم کیا کہ ان کا کوئی فوجی پلٹ کر پھر فلسطین نہیں جا سکا۔ اس سے صلیبیوں کے حوصلے اس طرح پست ہوئے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے خواب بھول گئے۔ اسی دوران سلطان زنگی کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ غازی ملت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بیت المقدس کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا، جنہوں نے بے شمار مارکوں میں یورپی صلیبیوں کو شرمناک شکستیں دی۔ لیکن ان کی سب سے بدترین شکست حطین کے مارکے میں ہوئی، جس میں 30,000 سے زیادہ عیسائی مارے گئے اور 30,000 سے زیادہ گرفتار ہوئے، جن میں اکثر یورپی ریاستوں کے شہزادے تھے۔ یہ مارکہ 25 ربیع الثانی 583 بمطابق 4 جولائی 1187 کو پیش آیا۔ اس مارکے کے صرف 3 ماہ بعد 27 رجب 583 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر کے مسجد اقصیٰ کو نصرانیوں کی غلاظت سے پاک کیا اور اس پر لگی ہوئی صلیب توڑی اور اس کے میناروں سے پھر سے اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی۔ جب تک بیت المقدس صلیبیوں کے چنگل میں تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مرغ بسمل کی طرح تڑپتے رہے۔ ان کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمایاں رہتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو اس اللہ کے شیر نے جواب دیا، مجھے کیوں کر خوشی اور کیسے کھانا اچھا لگے اور کیسے آرام سے سونے کی لذت آئے جبکہ بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے ساتھ مصر کی رافضی فاطمی حکومت کو بھی ختم کر دیا، جس نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے ہاتھ میں گروی رکھا تھا۔ آئیے ناظرین، یہاں آپ کو مسجد اقصیٰ اور عثمانی خلافت کے دور کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ناظرین، عہد ایوبی کے بعد پھر مملکوں کا دور آیا۔ اس دور میں بھی مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں میں محفوظ رہی۔ پھر ترکی کے عثمانی خلفاء بیت المقدس اور حرمین شریفین کے وارث بنے۔ انہوں نے بھی مسجد اقصیٰ اور حرمین کی بے مثال خدمت کی۔ 19ویں صدی کے اوائل تک یہود کی بیت المقدس یا فلسطین کے علاقے میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ تقریباً 1750 سال تک ان کا اس مقدس سرزمین پر کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ 1838 سے سرزمین میں ان کی دلچسپی شروع ہو گئی اور اکا دکا یہودی خاندان فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگا۔ اسی دوران 1897 میں عالمی صہیونی تحریک وجود میں آئی، جس کا بنیادی نصب العین سرزمین فلسطین پر قبضہ کرنا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا اور اس علاقے میں ایک یہودی ریاست قائم کرنا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے یہودی سرمایہ داروں نے اس تحریک کے لیے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیے اور دنیا کے یہودیوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ فلسطین کی طرف ہجرت کریں اور وہاں فلسطینیوں کی زمینوں کو اونچے داموں میں خریدیں۔ لیکن یہ کام خلافت عثمانیہ کی اجازت کے بغیر بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے صہیونی تحریک کا عالمی صدر تھیوڈور ہرٹزل خلافت عثمانیہ کے سربراہ سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے استنبول گیا۔ ناظرین، سلطان عبد الحمید ثانی کا سب سے بہترین کارنامہ سرزمین فلسطین کے متعلق ان کی وہ واضح پالیسی دو ٹوک ایمانی رد عمل تھا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے
کہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ دنیا کی ساری صہیونی تنظیموں نے اپنے طور پر یہ کوشش کر لی کہ سلطان یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے۔ اس سلسلے میں عالمی صہیونی تنظیم کے صدر تھیوڈور ہرٹزل نے 1890 میں سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ان کی سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت طلب کی، اور اس سلسلے میں انہیں 250 ملین فرانک بطور تعاون سلطنت عثمانیہ کو دینے کی پیشکش بھی کی، اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ فلسطین میں آباد ہونے والے یہود سلطنت عثمانیہ کے تابع و فرمانبردار ہوں گے اور سلطنت کے تمام قوانین ان پر لاگو ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں انہیں یقین کامل تھا کہ سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاندار پیشکش کو کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، اس لیے کہ دولت عثمانیہ اپنے بدترین مالیاتی بحران سے گزر رہی تھی۔ بیرونی قرض اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ سلطنت اصل قرض تو کجا سود بھی ادا کرنے سے قاصر تھی۔ یورپ کے اس مرد بیمار میں وہ دم خم باقی نہیں تھا، وہ اس گراں قدر امداد کو ٹھکرا دے جس سے اس کی کئی مشکلات و پریشانیوں کا مداوع ہو جاتا، اور سلطان عبدالحمید ثانی کی روشن خیالی اور مذہبی رواداری کے ڈنکے چہار دانگ عالم میں بجائے جاتے، اور اس کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کو اور سلطان کو بقا کی مہلت کے کچھ سال مزید مل جاتے۔ لیکن قربان جاؤں سلطان عبدالحمید ثانی کی ذات پر، انہوں نے تمام مادی اور سونے چاندی کے ڈھیر کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں تھیوڈور ہرٹزل اور اس کے وفد کو بتلایا کہ اللہ کی قسم، بیت المقدس کی ایک مٹھی بھر مٹی مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس کی تم مجھے لالچ دلا رہے ہو۔ فلسطینی سرزمین کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے حاصل کیا تھا، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ مجھ سے پیسوں کے بدلے نہیں خریدی جا سکتی۔ جب میں مر جاؤں تو شاید تم اسے مفت ہی حاصل کر لو۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ میں سرزمین فلسطین کی ایک بالش زمین بھی فروخت کروں، اس لیے کہ یہ سرزمین میری نہیں بلکہ امت کی ہے۔ یہود اپنی کو ملین کی رقم کو اپنی جیب میں رکھیں اور سرزمین فلسطین پر صرف ایک ہی حالت میں مفت میں قبضہ کر سکتے ہیں، اور وہ اسی وقت ہوگا کہ جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو جائے اور صہیونی اپنے سیاسی نمائندوں کو منتخب کر کے سرزمین فلسطین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور میں ان کے لالچی ارادوں کو اچھی طرح بھانپ چکا ہوں۔ وہ نہایت سادہ ہوں گے اگر انہوں نے میرے متعلق یہ گمان کر لیا کہ میں ان کی پیشکش کو قبول کر لوں گا۔ تھیوڈور ہرٹزل اپنے دینی بھائیوں کے لیے ایک ہوم لینڈ چاہتا تھا، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مکاری ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی کہتے ہیں کہ آخر یہود قدس کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہیں؟ سرزمین فلسطین ہر وقت اور ہر زمانے میں ہماری سرزمین رہی ہے اور اسی طرح ہماری رہے گی۔ یہ ہمارے مقدس شہروں میں سے ایک ہے اور اسلامی سرزمین پر واقع ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ بیت المقدس ہمارے قبضے میں رہے۔ اگر سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو وطن بنانے اور اس کی طرف ان کو ہجرت کرنے کو نہ روکا جائے تو گویا کہ ہم اپنے دینی فلسطینی بھائیوں کی قرارداد موت پر دستخط کر رہے ہیں۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی کی ایمانی غیرت نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو برداشت نہیں کیا کہ دنیا کی رذیل ترین قوم کو اس مقدس سرزمین پر آباد کر کے ملت اسلامیہ کے سینے میں خنجر گھونپے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا یہ اقدام ساری دنیا کے صہیونی، صلیبی اور ماسونی تنظیموں کو سیخ پا کر دے گا، اور یہ ساری طاقتیں اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ ان کی ذات کے خلاف ایک بھرپور پروپیگنڈے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوں گی اور سلطنت عثمانیہ کو بیخوبند سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ان تمام خدشات کے باوجود اس مرد مومن نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موقف میں کوئی لچک نہیں دکھائی، بلکہ پوری جرت اور بے باکی کے ساتھ اپنے اقتدار اور سلطنت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ صہیونیوں نے 1909 کو سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے معزول کر دیا، لیکن افسوس کہ صہیونیوں اور ماسونیوں نے یہ کام بجائے خود انجام دینے کے محمود شوکت بادشاہ، مصطفیٰ کمال پاشا، اتا ترک جیسے ضمیر فروشوں سے کروایا جو اپنے آپ کو مسلمان اور ترک کہتے اور اتحاد و ترقی کا نقیب گردانتے تھے۔ ناظرین، تو اس طرح مسجد اقصیٰ کا وہ عظیم محافظ جس نے صہیونیوں کی ناک میں نکیل ڈال رکھی تھی، یہودیوں کی سازشوں اور امت اسلامیہ کے غداروں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ آئیے ناظرین، یہاں آپ کو مسجد اقصیٰ اور صہیونی سازشوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ناظرین، صہیونیوں نے دیکھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ باقی ہے اس وقت تک فلسطین اور بیت المقدس کے متعلق اس کے عزائم پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے انہوں نے ترکی افواج میں زیادہ سے زیادہ اپنے ایجنٹوں کو بھرتی کروایا جو نام کے تو مسلمان تھے لیکن ان کو دل و دماغ یہودیوں کے پاس گروی تھے، جن میں سے ایک مصطفیٰ کمال اتا ترک بھی تھا۔
इसी दौरान 28 जुलाई 1914 को पहली आलमी जंग छिड़ गई, जिसमें एक तरफ जर्मनी, इटली और उसके हुल्फा थे तो दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस और अमेरिका वगैरह थे। इसमें सल्तनत उस्मानिया का अपना कोई मसला नहीं था और ना ही इस जंग से उसका कोई करीबी या दूर का ताल्लुक था, लेकिन सहूनियों के प्लान पर अमल करते हुए गद्दार मिल्लत मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सल्तनत उस्मानिया को जबरदस्ती उस जंग में दाखिल कर दिया। उधर बरतानिया ने अरबों को तुर्कों के खिलाफ भड़काकर उन्हें अजीम अरबी सल्तनत का ख्वाब दिखाया, जिससे मुतासिर होकर शरीफ मक्का हुसैन बिन अब्दुल्ला ने तुर्कों से बगावत का ऐलान कर दिया। ये वही शरीफ मक्का है जिसकी औलाद आज भी उर्दन पर हुकूमत कर रही है। और लॉरेंस ऑफ अरबिया ने कई अरब बद्दू कबाइल को तुर्की अफवाज के खिलाफ भड़का दिया, जिसकी वजह से सारा अरब खिलाफत उस्मानिया से बागी होकर बरतानिया और फ्रांस की साजिशों का शिकार हो गया। इसी दौरान सेहूनियों की आलमी तंजीम के सदर वाइज मैन ने अंग्रेजों को ये पेशकश की कि अगर वो जंग जीतकर फलस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों का वतन कायम कर दें तो इस जंग में यहूदियों के सारे खजाने उनके कदमों तले कुर्बान कर दिए जाएंगे। चुनाचे बरतानिया के वजीर खारजा जेम्स बल्फोर ने 2 नवंबर 1917 को यहूदियों से ये वादा किया कि उनके लिए फलस्तीन में एक होमलैंड कायम करेंगे। तारीख में इसे मुआहदा बिल्फोर या ऐलान बिल्फोर कहा जाता है। इस ऐलान के साथ ही सारी दुनिया के यहूदियों ने फलस्तीन की तरफ हिजरत करनी शुरू कर दी और उनकी आबादी में बेतहाशा इजाफा होने लगा। आखिर नवंबर 1918 को पहली जंग अजीम का खात्मा हुआ, जिसके नतीजे में खिलाफत उस्मानिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इराक, हिजाज और फलस्तीन, उर्दन और मिस्र वगैरह पर बरतानिया का कब्जा हो गया और लबनान और शाम पर फ्रांस का कब्जा हो गया। फ्रांसीसी जनरल हेनरी गोरो दमिश्क पर कब्जे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर गया और अपने बूट का कदम उनकी कब्र पर रखकर कहा, सलाहुद्दीन हम आ गए। और दिसंबर 1917 में ब्रिटिश जर्नल एलन बी फातिहाना अंदाज में बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुआ और बड़े फख्र से कहा, मैं आखिरी सलीबी हूँ। नाज़रीन, पहली जंग अजीम के बाद अंग्रेज़ों ने शरीफ मक्का को हिजाज का, उसके एक बेटे अब्दुल्ला को उर्दन का और दूसरे बेटे फैसल को इराक का बादशाह बना दिया। लेकिन ये सिर्फ कठपुतली हुक्मरान थे, असल हुकूमत खुद अंग्रेज कर रहे थे। इस दौरान फलस्तीन में यहूदी धड़ाधड़ आबाद होने लगे और बरतानवी हुकूमत हर तरह से उनकी मदद और हिफाजत करने लगी। नाज़रीन, पहली जंग अजीम दिसंबर 1917 के दौरान अंग्रेज़ों ने बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन पर कब्जा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। आज ये अमर मुसलमानों के लिए बाइस शर्म है कि उनका किबला अव्वल और वो ज़मीन जो बरकतों का खजाना था, आज मुसलमानों के हाथों से छिन चुकी है। पहली दूसरी जंग अजीम के बाद 1948 में मुसलमानों के सीने में खंजर की तरह इसराइल को पेवस्त कर दिया गया। फिर अरबों की नाअहली की वजह से इसराइल ने उनको 1967 की 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग में इबरतनाक शिकस्त से दोचार कर दिया। फलस्तीन को आज़ादी तो क्या मिलती, सेनाई और गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा करके मशरकी यरूशलेम बैतुल मुकद्दस का इलाका भी इसराइल के कब्जे में ले लिया गया। उसके बाद सूरत हाल यहाँ तक आन पहुंची कि 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी डेनिस माइकल रूहान ने किबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जनूब मशरिक की जानिब ऐन किबले की तरफ का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। महराब में मौजूद मिंबर भी नजर आतिश हो गया। इस अलमनाक वाक़े के बाद ख्वाब गफलत में डूबी हुई उम्मत मुसलमा की आंख एक लम्हे के लिए बेदार हुई और सानहे के तकरीबन 1 माह बाद 25 सितंबर 1969 को मराकश के शहर रबात में OIC का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन ये इदारा जो अल-कुद्स की आज़ादी और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की खातिर वजूद में आया था, आज एक दफ्तर में सिमट कर रह गया। आज फ़लस्तीन का मसला आलम इस्लाम का मसला ही नजर नहीं आता। आज भी मुसलमानों का किबला अव्वल पुकार पुकार कर मुसलमानों की गैरत को झंझोड़ रहा है। आइए नाज़रीन, यहाँ आपको मस्जिद अक्सा की आज़ादी के हवाले से खूनी चांदों के नमूद ब्लड मून सेहूनियों का 5 सदियों से इंतजार का वाक़या भी सुनाते हैं। नाज़रीन, ग्रहण के बायस चांद के सुर्ख होने को अहले यहूद दुनिया की बादशाहत हासिल होने की सुनहरी नवीद करार देते हैं। साल रवां के आगाज़ में जब माहिरीन फल्कियात ने पेश गोई की कि 15 अप्रैल से आसमान पर सुर्ख चांद ग्रहण का आगाज होने वाला है, तो साथ ही कारपोरेट आलमी मीडिया में नजूम के माहिरीन के बयानात भी आने लगे। उनका कहना है कि इस तरह का ग्रहण उस वक्त वकूअ पजीर होता है जब ज़मीन, सूरज और मरीख एक ही कतार में आ जाते हैं। इस तरतीब के नतीजे में चांद का रंग खून की तरह सुर्ख हो जाता है। बाज़ लोग इस तरह के खूनी रंगत वाले चांद के नज़ारे को दुनिया के खात्मे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानी करार देते हैं। लेकिन ऐसे ग्रहण के बाद जब चांद सुर्ख हो जाता है तो अहले यहूद उसको दुनिया की बादशाहत हासिल होने की सुनहरी नवीद करार देते हैं। खूनी चांद ग्रहण मुकम्मल चांद ग्रहण को कहा जाता है।
امریکی خلائی ادارے ناسا نے بھی سال 2014 اور 2015 میں بلڈ مون کے بارے میں تصدیق کی ہے کہ یہ چاند وقفے سے 4 مرتبہ نمودار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں یہودی بادشاہت کی بحث کو بہت ہی غیر محسوس طریقے سے چھیڑ دیا گیا، جس میں اب بتدریج گرمی لائی جا رہی۔ رواں سال خونی چاند کا نظارہ آسمان پر دیکھا جا سکے گا۔ اپریل میں یہ منفرد نظارہ 1 ہفتے تک دیکھا گیا۔ یہ منظر اس وقت تک قائم رہا جب تک مریخ اور زمین کے درمیان فاصلہ 9 کروڑ 20 لاکھ میل نہ ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 صدیوں کے دوران ایسے خونی چاند گرہن 3 بار وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود میں ہے کہ جب ایسا چاند گرہن لگتا ہے تو بنی اسرائیل کے لیے برا شگون ہوتا ہے، دنیا پر تلوار کا سایہ پڑ جاتا ہے، مگر یہ ہماری فتح کی نشانی بھی ہے۔ یہودی بظاہر علم نجوم پر یقین نہیں رکھتے، لیکن 2000 سال سے وہ سرخ چاند گرہن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ سورج اور چاند گرہنوں کے دوران کرۂ ارض کی تبدیلیوں کا مشاہدہ مطالعہ اپنی مقدس کتابوں کی روشنی میں ضرور کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایک سیل قائم کیا گیا ہے، جس کے مطابق ماضی میں جب بھی خونی چاند گرہن ایک ترتیب سے ظاہر ہوئے تو بنی اسرائیل پر ہمیشہ آفت آئی، مگر ان کے عقیدے کے مطابق اس آفت میں ان کی یقینی فتح بھی پوشیدہ رہی ہے۔ تاریخ میں ایسا متعدد بار ہو چکا ہے۔ چاند کا یہ خونی نظارہ ہمیشہ سے یہودیوں کے مذہبی تہواروں کے دوران ہی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس سے قبل یہ چاند گرہن 2 یہودی مذہبی تہواروں کے دوران مسلسل رونما ہوئے۔ پہلی مرتبہ 1492 اور 93 میں جب اسپین کو ملکہ ایزابیلا اور فرڈیننڈ نے فتح کیا تو یہودیوں اور مسلمانوں پر افتاد پڑی اور انہیں جبراً عیسائی بنایا گیا۔ جو نہیں ہوئے انہیں بہت بڑے پیمانے پر تحقیق کیا گیا اور غلام بنایا گیا۔ یہودیوں کو خاص طور پر ہفتے کے دن کاروبار کرنے اور سور کھانے پر مجبور کیا گیا۔ دوسری بار 4 خونی چاند گرہنوں کی سیریز 1949 اور 50 میں شروع ہوئی تو اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی اور ڈیوڈ بن گوریاں کی حکومت بنی، مگر عرب ممالک نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا۔ تیسری مرتبہ 1967 اور 68 میں 4 سرخ چاند چڑھے تو عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں اسرائیل کی مدد امریکہ نے کی اور یوں 2000 سال بعد بیت المقدس یروشلم پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا۔ گزشتہ کئی سال سے 4 خونی چاند کی سیریز کا انتظار والے اب پھر پر امید ہیں کہ دنیا پر ان کی بادشاہت قائم ہونے والی ہے۔ یوں سرخ چاندوں کے حوالے سے یہودیوں کا عقیدہ خاصا پیچیدہ ہے۔ ان چاند گرہنوں کے برسوں میں جہاں انہیں المیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں وہ اسے اپنے مالی استحکام اور اقتدار کے لیے باعث برکت بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ ان محاوروں کے عین مصداق ہے جن میں ہر غم کے بعد خوشی کی نوید دی جاتی ہے۔ 21ویں صدی کا پہلا خونی چاند گرہن اپریل 2014 میں لگ چکا۔ اس دوران ان کا 7 روزہ مشہور تہوار یدوش جاری تھا۔ اس تہوار پر یہودی اپنی مخصوص روٹی پکاتے ہیں اور اپنے معبود کے سامنے قربانی بھی دیتے ہیں۔ جبکہ دوسرا خونی چاند 8 اکتوبر 2014 کو چڑھا۔ اس دوران یہودیوں کا مشہور مذہبی دن اسکوٹ آیا، جس کے آخر میں یوم کپور آیا۔ اس تہوار کو یہودی مصر سے صحرائے سینا میں آمد اور وہاں اپنی 40 سالہ دربہ دری کی یاد کے طور پر مناتے ہیں۔ نئے سال میں تیسرا خونی چاند 4 اپریل 2015 کو طلوع ہوا اور یہ یدش کے دنوں میں آیا۔ اس کے بعد چوتھا خونی چاند 28 ستمبر 2015 کو نمودار ہوا اور یہ اسکاٹ کے دنوں میں آیا۔ اس پس منظر میں عالمی منظرنامہ کیا ہوگا، اس پر جہاں دیگر اقوام سوچ رہی ہیں تو وہیں یہودی بھی تصور کیے بیٹھے ہیں کہ اس دوران اسرائیل کے ساتھ کسی جنگ کا آغاز ہوگا اور اس کے آخر میں فتح اسرائیل کی ہوگی۔ اس وقت جہاں اسرائیل بھر کے معبدوں میں دعاؤں اور دیوار گریہ پر روایتی گریہ کا سلسلہ جاری ہے، وہیں دوسری جانب ان کے زیر سایہ کام کرنے والا عالمی میڈیا اس سارے عمل کو ٹریجڈی اینڈ دین ٹرمپ کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ پہلے دبے دبے لفظوں میں جب میڈیا نے اس یہودی فلسفے کے تحت بات شروع کی کہ اب امریکہ اس قابل نہیں رہا کہ دنیا میں امن قائم رکھ سکے، لہٰذا اسرائیل کو اب خود آگے بڑھ کر دنیا سے دہشت گردی ختم کرنا ہوگی، تو اس پر امریکہ اسرائیل سے وقتی طور پر ناراض بھی ہوا تھا، مگر اب اس سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی کہ اسرائیل نے بہت ہی پہلے غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں پر جو وحشیانہ حملے شروع کیے وہ کس لیے اور کیوں تھے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کارروائی مسلمانوں کی بچی کھچی حمیت کو آزمانے کا ٹیسٹ تھا۔ اس ٹیسٹ کیس میں ان کو بہار عرب کے منظرنامے سے جو کامیابی ملی تھی اسے بھی رواں سال کے پہلے خونی چاند سے تعبیر کر رہے ہیں۔ آج یہ بات سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے بعد سے اہل یہود کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اس لیے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ بحر عرب سے داعش تک کی صورتحال کے بعد ان کا اصل ہدف پاکستان کے وہ ایٹمی اثاثے ہیں جن کا ذکر معروف کتاب اوباما وار میں ہو چکا ہے کہ کس طرح پاکستان کو ان ایٹمی اثاثوں سے محروم کرنا ہے۔ اب اسرائیلی اور امریکی میڈیا میں آنے والے دنوں کے بارے میں جو
عجیب و غریب پیش گوئیاں پیش کی جا رہی ہیں، ان کے پیچھے کار فرما عوامل کو فوری طور پر سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے اندوہ کے بعد کامیابی کے فلسفے پر گزشتہ 4 سال سے کام شروع کر رکھا ہے اور بہار عرب اس کا ایک شاخ سانہ ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر پاکستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور عسکری صورتحال کے پس منظر اور پیش منظر کو سامنے رکھ کر بہت کچھ کرنے کی اشد ضرورت ہوگی کہ اب در حقیقت جس چیز سے دنیا اسلام کو خطرہ درپیش ہے وہ یہودیوں کا چوتھا اور آخری منصوبہ ہے، جس کے لیے وہ 2000 سال سے بےتاب ہیں اور جس کی خاطر وہ 90 سال سے باقاعدہ ایک اسکیم کے مطابق کام کرتے رہے ہیں۔ اس منصوبے کے اہم ترین اجزاء 2 ہیں، ایک یہ کہ مسجد اقصی اور قبہ صخرہ کو گرا کر ہیکل سلیمانی پھر سے تعمیر کی جائے، کیونکہ اس کی تعمیر ان دونوں مقامات مقدسہ کو ڈھائے بغیر ممکن نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس پورے علاقے پر قبضہ کیا جائے جسے اسرائیل اپنی میراث سمجھتا ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ کے سامنے الفاظ لکھے ہیں، اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ اس منصوبے کی جو تفصیل صہیونی تحریک کے شائع کردہ نقشے میں دی گئی ہے، اس کی روح سے اسرائیل جن علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ان میں دریائے نیل تک مصر، اردن، شام، لبنان کا سارا علاقہ، عراق کا ایک بڑا حصہ، ترکی کا جنوبی علاقہ اور جگر تھام کر سنیے مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا بلائی علاقہ شامل ہے۔ مسجد اقصی اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور خود بیت المقدس کا علاقہ بھی محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک فلسطین پر یہودی قابض ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بیت المقدس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ان کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔